پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ یہ سمجھتے تھے ممنوعہ فنڈنگ میں نااہل ہو جاؤں گا، اب چاہتے ہیں توشہ خانہ کیس میں نااہل ہو جاؤں۔ ان کا کہنا تھا کہ توشہ خانہ کیس کی کھلی سماعت ہونی چاہیے تاکہ سب پر حقیقت عیاں ہو۔ عمران خان کا نجی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ نواز شریف کو گارنٹی دی گئی کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو ختم کر دیں گے۔ جعلی مقدمے بنا کر جیلوں میں ڈالنا لندن پلان کا حصہ ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ نواز شریف مجرم ہے، اربوں کی چوری کی ہے، بچے بھی بھاگے ہوئے ہیں۔ آصف زرداری اور مریم نواز نے توشہ خانہ سے گاڑیاں چوری کی ہیں۔ ان کا کہنا تھا مذاکرات کی آڑ میں حکومت الیکشن میں تاخیری حربے استعمال کرے گی۔ ان کا کہنا تھا اسد کیسر کو بات کرنے کا مینڈیٹ نہیں دیا، شاہ محمود قریشی بات کریں گے، ان سے بھی ابھی تک کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم پیپلز پارٹی سمیت سب نے کہا اپنی حکومتیں گرائیں تو الیکشن کروا دیں گے، ہم نے اسمبلیاں تحلیل کر دیں تو یہ بھاگ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ لوگ تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں کہ کسی طرح 14 مئی گزر جائے، ہم انہیں بھاگنے نہیں دیں گے، ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ بالکل ٹوٹ چکی ہے، ان کی تاریخ ہے کہ یہ لوگوں کو خریدتے یا بلیک میل کرتے ہیں، آڈیوز ریکارڈ کراتے ہیں اور پھر انہیں لیک کرتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ مریم نواز خود کہتی ہیں میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، یہ لوگ مسلسل عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، آڈیو ریکارڈنگ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت میں سی ٹی ڈی کے آپریشن میں 2 مبینہ دہشت گرد مارے گئے۔ پولیس حکام کے مطابق سی ٹی ڈی نے مقامی پولیس کے ہمراہ پہاڑ خیل تھل میں سرچ آپریشن کیا۔ اس دوران فائرنگ کے تبادلے میں 2 مبینہ دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ جھڑپ کے دوران 2 سیکورٹی اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ یاد رہے کہ چند ماہ پہلے سی ٹی ڈی پولیس نے لکی مروت میں تھانہ ڈاڈے والا کی حدود میں آپریشن کیا۔ سی ٹی ڈی پولیس کے پہنچتے ہی دہشت گردوں نے کئی اطراف سے حملہ کر دیا اور پولیس جوابی فائرنگ سے 6 دہشت گرد مارے گئے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ اپنی زندگی میں بلاول بھٹو زرداری کو پاکستان کا وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں۔ بلدیاتی نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ بلاول وزیر اعظم بنے، ملک بچانے کے لیے ہم نے عمران خان کو نکالا، پیپلز پارٹی موجودہ حکومت کی اتحادی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ ہماری حکومت آئی تو لوگوں کو روزگار فراہم کریں گے۔ شہید بے نظیر آباد میں ترقیاتی کاموں کا آغاز ہو گیا، طوفانی بارشوں میں ہم نے متاثرین کی ہر ممکن مدد کی، میں نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا، آپ میرے والد کے بعد میرے ساتھ رہے۔ آصف زرداری نے مزید کہا اب آپ نے بلاول اور آصفہ زرداری کا بھی ساتھ دینا ہے، میرا دل کرتا ہے میں آپ سب سے ملوں، باری باری سب کے گھر نہیں جا سکتا، اس لیے آپ کو بلوایا۔ آپس میں اتحاد اور اتفاق قائم رکھیں، آنے والی نسل کے لیے کام کریں اور محنت کریں۔ سوات کے علاقے قبل میں سی ٹی ڈی تھانے کے اندر 2 دھماکے سے 12 افراد شہید اور 53 زخمی ہو گئے۔ اس حوالے سے پولیس نے تصدیق کی کہ تحصیل قبل میں سی ٹی ڈی تھانہ کے اندر دھماکہ ہوا، لیکن یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ یہ دہشت گردی کی کارروائی ہے۔ پولیس کے مطابق دھماکے کے بعد تھانے کے کمرے کی چھت گر گئی۔ پولیس نے بتایا کہ تھانے میں 2 دھماکے ہوئے جس کے ساتھ ہی بجلی منقطع ہو گئی اور آگ لگ گئی۔ اس حوالے سے ڈی ایچ او نے بتایا کہ دھماکے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور دھماکے کے بعد زخمیوں کو سید شریف ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ ڈی ایچ او نے تصدیق کی کہ دھماکے سے 12 افراد شہید اور 53 سے زائد زخمی ہیں، جبکہ شہداء میں 1 خاتون اہلکار بھی شامل ہے۔ سید شریف ہسپتال انتظامیہ نے اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ علاوہ ازیں پولیس نے بتایا کہ دھماکے کے بعد سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، دھماکے کی نوعیت کا تعین کیا جا رہا ہے۔ اسٹاک ہوم کی ایک دفاعی تھنک ٹینک کی رپورٹ کے مطابق عالمی فوجی اور دفاعی اخراجات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور روس کے یوکرین پر حملے کے بعد ان کا حجم 22 خرب 40 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی سالانہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ مسلسل 8ویں سال عالمی دفاعی اخراجات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور یہ بڑھ کر تقریباً 22.5 خرب ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2022 میں یورپی دفاعی اخراجات میں 13% کی شرح سے اضافہ ہوا۔ یہ 30 سال میں دفاعی اخراجات میں اضافے کی سب سے تیز رفتار شرح ہے۔ آئی ایس پی آئی آر کے مطابق اگرچہ اس کی زیادہ تر توجہ روس کا یوکرین پر حملہ ہے، تاہم ممکنہ روسی جارحیت کے خدشات کے پیش نظر دیگر ممالک نے بھی اپنے دفاعی اخراجات میں اضافہ کیا ہے۔ تھنک ٹینک کے مطابق 2022 میں یوکرین کے دفاعی اخراجات 6 گنا بڑھ کر 44 ارب ڈالر ہو گئے۔ دفاعی اخراجات کا یہ حجم خاص ملکی پیداوار کے 34% کے مساوی ہے۔ اسی طرح روس کے دفاعی اخراجات گزشتہ برس 9.2% کی شرح سے بڑھ کر 84.6 ارب ڈالر ہو گئے، جو جی ڈی پی کے 4.1% کے مساوی ہے۔
بنگلہ دیش کے 22ویں صدر محمد شہاب الدین نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ وہ فروری میں بلا مقابلہ صدر منتخب ہوئے تھے۔ ذرائع کے مطابق حکمران جماعت عوامی لیگ کے سینئر رہنما اور سابق جج 73 سالہ محمد شہاب الدین نے تاریخی دربار ہال میں وزیرستان شیخ حسینہ اور کابینہ کی موجودگی میں ایک تقریب میں ملک کے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ زمانہ طالب علمی سے عوامی لیگ سے وابستہ شہاب الدین سابق صدر عبدالحمید کی جگہ سنبھالیں گے، جن کی مدت رواں ہفتے ختم ہو رہی ہے۔ بنگلہ دیش میں پارلیمانی نظام ہونے کے باعث کل اختیارات وزیر اعظم شیخ حسینہ کے پاس ہیں، جبکہ صدر کا عہدہ نمائشی ہے۔ تاہم اس کے باوجود عام انتخابات کے دوران اور قوانین کی منظوری کے لیے صدر دفتر خاص اہمیت حاصل کر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ حسینہ واجد کے نہایت وفادار سمجھے جانے والے رہنما محمد شہاب الدین کو صدر بنایا گیا، کیونکہ بنگلہ دیش میں عام انتخابات دسمبر یا اگلے سال جنوری میں ہونے والے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ایک انٹرویو میں صدر شہاب الدین کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن ایک آزاد آئینی ادارہ ہے، جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ووٹرز کو ووٹ ڈالنے کی ترغیب دے اور سازگار ماحول پیدا کرے۔ صدر شہاب الدین کی اہلیہ ربیکہ سلطانہ وفاقی حکومت میں سابق جوائنٹ سیکرٹری رہی ہیں۔ امریکہ سے بھارت آنے والی پرواز میں مسافر پر دوسرے مسافر کی جانب سے پیشاب کرنے کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق نیو یارک سے دلی آنے والی امریکن ایئر لائن کی پرواز میں نشے کی حالت میں موجود ایک مسافر نے ساتھ بیٹھے مسافر سے تکرار کے بعد اس پر پیشاب کر دیا۔ دوران پرواز مسافر پر پیشاب کرنے کا واقعہ اتوار کے روز پیش آیا۔ پرواز نے امریکی شہر نیو یارک کے ہوائی اڈے سے بھارتی دارالحکومت کے لیے اڑان بھری تھی۔ بھارتی حکام کے مطابق نئی دلی کے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پرواز کے لینڈ کرتے ہی مسافر پر پیشاب کرنے والے شخص کو حراست میں لے لیا گیا، جبکہ متاثرہ مسافر کی جانب سے بھی کارروائی کے لیے درخواست جمع کروا دی گئی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اسی پرواز میں گزشتہ ماہ بھی ایک مسافر کی جانب سے نشے کی حالت میں دوسرے مسافر پر پیشاب کرنے کا واقعہ سامنے آیا تھا۔ اس کے علاوہ رواں برس جنوری میں بھی بھارتی ایئر لائن کے طیارے میں ایک بزرگ خاتون پر پیشاب کرنے والے شخص کو گرفتار کیا گیا تھا۔